اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک نہایت خوبصورت اور معنی خیز سورۃ النحل کا تعارف اور اس کا مرکزی پیغام جانیں گے۔ سورۃ النحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 128 آیات شامل ہیں۔ اس سورت کا نام النحل یعنی شہد کی مکھی پر رکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ خاص طور پر شہد کی مکھی النحل کا ذکر آیت نمبر 68 اور 69 میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 68 ترجمہ: اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی چھتوں میں اپنا گھر بنا، اور آگے فرمایا آیت نمبر 69 ترجمہ: اس کے پیٹ میں مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سورۃ النحل کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو پہچانو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 36 ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ آیت توحید کی بنیادی تعلیم کو بیان کرتی ہے۔ عبادت، اطاعت اور بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان کو ہر قسم کے شرک سے بچ کر خالص اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سورت میں عدل و انصاف کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 ترجمہ: بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی جامع ترین اخلاقی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 18 ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی نعمت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں شکر اور صبر کو اپنانا چاہیے۔ غرور اور تکبر سے بچنے کے بارے میں بہت واضح اور مضبوط ہدایت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 ترجمہ: بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے، عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہے اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے۔ تو آئیے مل کر دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔